ربك يبسط الرزق لمن يشاء أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین جمعہ، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑھائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اس جہان کا رچیتا اور رچنا کار ہے. اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کما حقہ، اس کی کوئی مکمل تعریف بیان نہیں کر سکتا. مختصر رب کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہی آیت میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، اور اسی آیت کی تشریح اور تفصیل آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ جمعے میں بہت ساری ایسی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں نماز کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے اور اس کے چھوڑنے کے انجام کے تعلق سے، کہ اگر مزید اور باتیں نہ کی جائیں، صرف اسی خطبے پر اکتفا کر لیا جائے اور اس موضوع کو بدل دیا جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کی بدلنے کے لیے وہ باتیں کافی ہیں. بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں، لیکن ہمارے دل اتنے مضبوط ہو چکے ہیں اور ہماری مادری زبان میں کہہ لو کہ ہم اور آپ اتنے ڈھیٹ پڑ چکے ہیں کہ پھر شریعت کی سخت سے سخت بات کیوں نہ بتا دی جائے، یا جہنم کا خطرناک عذاب ہی کیوں نہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے، ہم سنبھلنے کے لیے تیار نہیں اور سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اتنے ڈھیٹ ہم اور آپ پڑ چکے ہیں. یا یوں کہہ لیجئے کہ جائز و ناجائز، حرام و حلال کی تمیز چھوڑنے کی وجہ سے، پیسے کی طلب کی وجہ سے ہم نے حرام و حلال کی تمیز کو جب بالائے طاق رکھا تو پھر ہمارے دل بھی سیاہ ہو گئے، ہمارے دل بھی کالے پڑ گئے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے یا کوئی حرام لقمہ کھاتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، ایک بلیک پوائنٹ. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس کام کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ نقطہ اللہ تعالیٰ صاف کر دیتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے اور اسی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، کھانے پینے میں حلال حرام میں کوئی فرق نہیں،
تو پھر وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے اور اس کے پورے دل کو پھر وہ سیاہ کر دیتا، کالا کر دیتا ہے. پھر انسان کے اوپر کوئی اچھی بات اثر نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل سیاہ ہو چکے اور کالے پڑ چکے ہیں. ورنہ اگر کوئی سنبھلنے والی قوم ہوتی اور اپنی اصلاح کرنے کا اس کا حقیقی جذبہ اگر اس کے اندر ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے گزشتہ جمعے میں آئی تھی، لیکن پورے ہفتے ہمیں اس کا کوئی بھی رزلٹ اور کوئی بھی نتیجہ اچھا دیکھنے کو نہیں ملا. جس طریقے سے ہم پہلے تھے ابھی بھی ہیں اور اس کے بعد بھی ہم رہیں گے، ہماری روش یہ ہو چکی ہے. لیکن ایک خطیب کا کام ہی ہوتا ہے بولنا. ہم تو بولیں گے کیونکہ یہ ذمہ داری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملی ہے. بہت ساری باتیں آئی تھی آپ کے سامنے، جس میں اللہ کے رسول کی وہ حدیث بھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی تھی کہ مومن اور ایک کافر کے درمیان، شرک اور کفر اور ایک مومن کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ نماز ہے. جب یہ چیز بیچ میں سے حائل ہو گئی تو پھر اس کے مومن ہونے میں شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے مسلمان ہونے میں پھر شک پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول کا وہ منظر کیا آپ نے فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی صحابی کو نماز اذان دینے کے لیے کہوں حضرت بلال سے، اور اذان ہو جانے کے بعد میں کسی صحابی کو مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور میں نکل کر دیکھوں، میں چیک کروں کہ کون ہے جو اذان کی آواز سننے کے بعد مسجد میں نہیں آ رہا ہے، کون ہے جو اذان کی آواز سننے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے. میں اس کے گھر میں آگ لگا دوں اور اس آگ میں ان کو بھی جلا دوں، لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، بھیڑ و بکری جن کو وہ پالتے ہیں، تجارت کے کام میں لیتے ہیں، ان کی جل جانے کی ڈر سے میں اس گھر میں پھر آگ نہیں لگاتا. تصور کریے، اس سے زیادہ اور کیا سنایا جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ کھیل رہے ہوتے، ہنسی مذاق کرتے، میری ران پر اپنا سر رکھ کر لیٹے ہوتے تھے. اذان کی آواز جیسے ہی مسجد سے آتی تھی تو فوراً مجھ سے ایسی بے رخی اختیار کر لیتے تھے جیسے مجھے جانتے ہی نہ ہو، مجھے پہچانتے ہی نہ ہو. میرا حق ادا کرنے کے بعد اذان کی آواز سن کر فوراً مسجد میں چلے جایا کرتے تھے. تصور کریے، ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں. میں نے بتایا تھا وہ چیز اثر میں کہ مرض الموت میں مبتلا ہیں، بالکل مرنے کے قریب ہیں، روح ان کی نکلنے والی ہے، لیکن جب مسجد سے اذان کی آواز سنتے ہیں روح نکلنے کا منظر کیسا ہوتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں. جن لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ اچھی طریقے سے اس کو جانتے ہیں، بالکل روح نکلنے والی ہے. لیکن جب مسجد سے اذان کی آواز اس کے کانوں میں آئی، جب مسجد سے حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کی ندا جب اس کے کانوں میں آئی تو دو آدمیوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ مجھے مسجد کی طرف لے چلو، مجھے نماز پڑھنا ہے. لوگوں نے سمجھایا، ارے اپنی حالت دیکھو، اپنی کنڈیشن دیکھو، تم تو بالکل مرنے والے ہو اور اس حال میں تم مسجد میں کیسے جا پاؤ گے. کہا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز کے بعد مؤذن نے مجھے بلایا ہے، اس کی ندا سننے کے بعد میں اپنے گھر میں کیسے بیٹھا رہوں. میرے جسم میں ابھی جان ہے، ابھی میری روح نکلی نہیں ہے، لہٰذا مجھے سہارا دے کر مسجد میں لے چلو. زبردستی کی وہ لوگ بھی مسجد میں لے آئے. مغرب کی نماز کا وقت تھا، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، جماعت کے ساتھ اس شخص نے پہلی رکعت ادا کی. غور سے سنیے، اتنی لیٹ آئیں گے پھر سنتیں پڑھیں گے تو کیا سننے کو ملے گا. امام کے ساتھ اس نے، جماعت کے ساتھ اس نے ایک رکعت مغرب کی ادا کی. مغرب کی نماز کا وقت تھا، ایک رکعت اس نے مغرب کی ادا کی. دوسری رکعت کے لیے پھر وہ شخص نہیں اٹھ سکا اور اسی ایک رکعت پڑھنے کے بعد اس کی پوری روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے. تصور کریے اور سوچئے کیسی کنڈیشن میں مسجد میں آ رہا ہے وہ شخص، کس حال میں روح نکلنے والی ہے. تھوڑی بہت نکل بھی چکی لیکن گھسٹتے ہوئے لوگوں کا سہارا لے کر مسجد میں آ رہا ہے. کیوں؟ مؤذن کی یہ آواز جو میرے کانوں میں آئی، اس آواز کو سننے کے بعد میں اپنے گھر میں کیسے رکا رہوں، میں اپنے گھر میں کیسے بیٹھا رہوں.
صحابہ اکرام کی اس منظر پر غور کرو، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ کافر ہمیں بہت مارتے پیٹتے ہیں، جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ کافر کان لگا لگا کر سنتے ہیں، دیواروں میں کان لگا لگا کر ہماری قرأت سنتے ہیں، جب ہم قرآن کی تلاوت زور سے کرتے ہیں، جب ہم سورہ فاتحہ زور سے پڑھتے ہیں تو یہ مسجدوں میں گھس جاتے ہیں اور ہمیں پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں لہو لہان کر دیتے ہیں۔ آپ نے اس صحابہ اکرام سے پوچھا کب مارتے ہیں، کب مارتے ہیں تمہیں یہ کافر؟ کہا عصر میں، یعنی عصر کی نماز میں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرأت کرتے ہیں، یہ سنتے ہیں کافر کان لگا کر، دیواروں میں کان لگا لیتے ہیں اور سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو مسجد میں گھس آتے ہیں اور ہم کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ ہم لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ کہا مغرب میں بھی مارتے ہیں؟ کہا نہیں، مغرب میں بازار سے دیر میں آتے ہیں، ہم لوگ مغرب پڑھ چکے ہوتے ہیں، عشاء میں بھی نہیں۔ اور کب مارتے ہیں؟ کہ قیلولے کے وقت، یعنی ظہر کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں اور اس میں قرآن کی تلاوت جب ہم کرتے ہیں تو یہ کان لگا لیتے ہیں اور جب ان کو آواز سنائی دے جاتی ہے تو مسجدوں میں گھس کر ہم کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آہستہ پڑھو، عصر کی نماز بھی آہستہ پڑھو۔ غور کریے، پہلے یہ نمازیں پانچوں وقت کی تیز آواز میں پڑھی جاتی تھی، ظہر بھی اور عصر بھی بلند آواز سے قرأت ہوتی تھی، لیکن جب صحابہ کرام نے شکایت کی اور اللہ کے رسول کو بتایا کہ یہ کافر کان لگا کر سنتے ہیں اور سن لیتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو مسجدوں میں گھس آتے ہیں اور مارنا اور پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کب مارتے ہیں؟ کہا ظہر میں۔ کہا ظہر میں آہستہ پڑھو۔ اور کب پیٹتے ہیں؟ کہا عصر میں۔ کہا آپ نے عصر میں آہستہ پڑھو۔ کہا مغرب میں؟ کہا اللہ کے رسول مغرب میں یہ کاروبار کر کے دیر سے واپس آتے ہیں، مغرب کی نماز ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ عشاء میں؟ کہا عشاء میں بھی نہیں، کیونکہ عشاء کی نماز تو آپ اتنی دیر سے پڑھاتے ہیں کہ ان کو نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں، تو عشاء میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے کہا مغرب بھی تو زور سے پڑھو، عشاء بھی زور سے پڑھو۔ کہا فجر میں؟ کہا اللہ کے رسول یہ تو فجر میں گھوڑے بیچ کر سوتے رہتے ہیں، یہ فجر میں بھی نہیں سنتے۔ کہا پھر فجر بھی تیز آواز سے پڑھو۔ ایسی کنڈیشن میں کہ صحابہ اکرام مار کھا رہے ہیں، چمڑی جن کی وہ دھیڑی جا رہی ہے، لیکن گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت اللہ کے نبی نہیں دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ظہر میں مارتے ہیں، لیکن ظہر کی نماز تو آہستہ پڑھ لو، لیکن مسجد میں ہی پڑھو۔ عصر کی نماز آہستہ آواز میں پڑھو، قرأت آرام آرام سے کرو، دلی دل میں کرو، لیکن مسجد میں آؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ مسافر کا معاملہ الگ ہے، وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے مسافر، کیونکہ اس کو قصر کرنا ہوتی ہے، اس کو 2 رکعتیں پڑھنا ہوتی ہے، اور مسافر کے اوپر پھر وہ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ ملا سکتا ہے، مغرب اور عشاء کو وہ ایک ساتھ ملا سکتا ہے، اس لیے اس کا معاملہ الگ ہے، وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے، گنجائش دی گئی ہے اس کے لیے۔ لیکن جو مقامی آدمی ہو، جو اسی جگہ کا رہنے والا ہو، اس کو پھر گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، صحابہ اکرام کو نہیں ملی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے مغرب میں نہیں مارتے، مغرب میں زور سے پڑھو، عشاء میں نہیں پڑھتے، عشاء میں نہیں مارتے، عشاء میں زور سے پڑھ لو، اور فجر میں بھی سوتے رہتے ہیں، فجر کی نماز بھی زور سے پڑھ لو۔ یہ سلسلہ پھر چلتا رہا، بہت دنوں تک چلتا رہا، اتنے دنوں تک چلا کہ مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ کی باغ ڈور پھر اللہ کے رسول کے ہاتھ میں آ گئی، اور مدینہ مکہ دونوں کی باغ ڈور صحابہ اکرام اور نبی اکرم کی حکومت آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو جب حکومت اللہ کے رسول کے ہاتھ میں آئی تو صحابہ اکرام نے پھر دوبارہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی اب تو حالات سدھر گئے ہیں، حالات صحیح ہو چکے ہیں، پہلے حالات خراب تھے، اس لیے آپ نے ہم کو آہستہ پڑھنے کا حکم دے دیا تھا، اے اللہ کے نبی اب ہمیں دوبارہ اجازت دیجیے، ہمیں دوبارہ پرمیشن آپ دے دیجیے کہ ہم عصر کی اور ظہر کی نماز بھی قرأت سے پڑھیں، ہم زور سے تلاوت کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں ہے میرے صحابیوں، بالکل نہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کیوں؟ اے اللہ کے رسول اس وقت سبب تھا، اس وقت ریزن تھا کہ یہ کافر ہم کو مارتے اور پیٹتے تھے اذان کی قرآن کی تلاوت سن کر، اب تو وہ ریزن ختم ہو گیا ہے، اب تو حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اب ہم زور سے پڑھیں گے تو یہ ہمارا کیا کر لیں گے، ہمیں زور سے پڑھنے کی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ جیسے نماز تم پڑھتے ہو ویسے ہی پڑھتے رہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کو اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابیوں، ہم
ہم تم کو اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں اور زور سے قرأت کرنے کی پرمیشن تم کو اور حکم تم کو اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ، تمہاری انتقال کر جانے کے بعد جو لوگ بعد میں آئیں گے اور بعد میں ایمان لائیں گے، جب ان کو یہ پتا چلے گا، جب وہ ظہر کی نماز آہستہ پڑھیں گے، عصر کی نماز وہ جب آہستہ پڑھیں گے، مغرب میں قرأت کی جائے گی، عشاء میں قرأت کی جائے گی، فجر میں قرأت کی جائے گی، جب وہ اس کا سبب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور جب وہ اس کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور جب وہ اس کی ہسٹری پڑھنے کی کوشش کریں گے اور ان کو جب یہ بتایا جائے گا، جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ صحابہ اکرام مار کھاتے تھے لیکن نماز مسجد میں پڑھتے تھے، صحابہ اکرام کی چمڑی ادھیڑ دی جاتی تھی لیکن نماز اس حال میں بھی وہ چھوڑتے نہیں تھے، صحابہ اکرام کو لہو لہان کر دیا جاتا تھا لیکن نماز وہ ترک نہیں کرتے تھے، جب یہ چیز ان لوگوں کو پتا چلے گی تو وہ بھی نمازی بن جائیں گے، وہ بھی نماز پڑھنے والے بن جائیں گے، ان کی نسلیں بھی ایمان والی اور نماز پڑھنے والی بن جائیں گی، اس لیے میں تم کو زور سے پڑھنے کی پرمیشن نہیں دے رہا ہوں۔ تصور کریے اور اندازہ لگائیے کیسی کنڈیشن میں ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم تو ہٹے کھٹے ہیں، جوان ہیں، تندرست ہیں، طاقتور ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ذرا ذرا سے بہانوں میں ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے معاملات میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، دکان سنبھالنا ہے، گراہک کو دیکھنا ہے، ادھر مارکیٹ کرنا، ادھر جانا، یہ ذمہ داری وہ ذمہ داری، بس اسی چیزوں میں ہم نے اپنی زندگی کا مقصد اور انہی چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی کا فوکس بنا لیا ہے اور نماز سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ نماز سے غزوہ احزاب کے اس موقع کو یاد کرو، غزوہ احزاب کا وہ موقع کہ اللہ کے رسول کی ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی تھی، وہ بھی چھوٹی نہیں تھی، یوں کہہ لو کہ قضا ہو گئی تھی، عصر کی نماز۔ غزوہ احزاب کے موقع پر، جنگ کے موقع پر، مثلا عصر کی اذان 3:15 بجے ہو رہی ہے، اب کوئی شخص اگر 5:15 پر عصر کی نماز پڑھے تو عصر کا وقت تو نکل گیا نا، عصر کا وقت ختم ہو گیا، اور اس موقع پر صحابہ اکرام کو ایک ساتھ جمع ہونے کا موقع بھی نہیں مل سکا، کوئی صحابی یہاں تیر چلا رہا ہے، کوئی وہاں لوگوں کا دفاع کر رہا ہے، کوئی تیسری جگہ، یعنی صحابہ اکرام منتشر تھے، ایک ساتھ جمع نہیں ہو پا رہے تھے، اگر ایک ساتھ جمع ہو جاتے تو چلو ایک ساتھ نماز پڑھ لیتے، کوئی ایک جماعت نماز پڑھتی دوسری جنگ سنبھالتی، پھر یہ جنگ سنبھالتے وہ نماز پڑھتے، لیکن صحابہ اکرام کو پھر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اور مغرب سے تقریباً تھوڑی سی دیر پہلے، یعنی جب سورج ڈوبتا ہے اور سورج جب ڈوبنا شروع ہوتا ہے، سورج کے ڈوبنے کے تھوڑی سی دیر پہلے، ذرا سی دیر پہلے صحابہ اکرام نے اس جنگ پر قابو پایا اور جنگ جیتے اور کامیابی حاصل کی۔ نماز آپ کی چھوٹی نہیں، مغرب کے بعد بھی آپ نے نماز نہیں پڑھی، مغرب سے پہلے ہی پڑھی۔ جب صحابہ اکرام جنگ جیت گئے تو فوراً صحابیوں نے تیمم کیا، پانی تو تھا نہیں، فوراً اس موقع پر تیمم کیا اور عصر کی نماز پڑھ لی، لیکن اول وقت پر نہیں پڑھ سکے، نماز کا وقت نکل جانے کے بعد اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام نے عصر کی نماز پڑھی۔ اس ایک نماز کے چھوٹ جانے کی وجہ سے، اس ایک نماز کے فوت ہو جانے کی اور اول وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف ہوئی، اتنا آپ کو غم پہنچا، اتنی آپ کو تکلیف پہنچی کہ آپ نے ان کافروں کے لیے بد دعا فرما دی، آپ نے ان کافروں کو بد دعا دی۔ پڑھی بخاری کی حدیث، اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطی۔ اے اللہ ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ تو ان کی گھروں کو آگ سے بھر دے، اے اللہ تو ان کے گھروں میں آگ لگا دے، اس آگ میں یہ بھی جل جائیں، ان کے پورے گھر برباد ہو جائے، وقبورہم، اور جب یہ برباد ہو جائے، ان کے گھر بھی برباد ہو جائے تو ان کو چھوڑنا نہیں، ان کو معاف نہیں کرنا، وقبورہم نارا، ان کی قبروں میں بھی تو آگ لگا دینا، ان کی قبروں کو بھی تو آگ سے بھر دینا، کما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطی۔ اے اللہ ان لوگوں کی
کی وجہ سے میری عصر کی نماز چھوٹ گئی، ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں نے مجھے روکے رکھا، اس لیے میری عصر کی نماز میں وقت پر نہیں پڑھ سکا۔ اے اللہ تو ان کے گھروں میں آگ لگا دے، ان کی قبروں کو بھی تو آگ سے بھر دے، ان لوگوں کی وجہ سے میری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ میرے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، مار کھائی لیکن گالی نہیں دی۔ بیٹی آپ کی قتل کر دی گئی، حضرت زینب، حبار ابن اسود نے تیر مارا، آپ کی بیٹی کا پیٹ پھٹ گیا، پیٹ کا بچہ مر گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد زینب کا بھی انتقال ہو گیا، اور 10 سال کے بعد جب مکہ کی حکومت آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو حبار ابن اسود آپ کے پاس آیا معافی مانگنے کے لیے، اور آپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ کہا میں حبار ابن اسود ہوں، میں نے آپ کی بیٹی کو قتل کیا تھا، حضرت زینب کا آپ کی بیٹی کا میں قاتل ہوں۔ آپ نے فرمایا اے حبار، اے میری بیٹی کو قتل کرنے والے، میں نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے حبار ابن اسود کو بھی بد دعا نہیں دی۔ آپ نے فرمایا اے حبار تو میرے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، جا اے حبار میں تجھے معاف کر رہا ہوں، تجھے نظر انداز کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، اس کو بد دعا نہیں فرمائی۔ آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد اگر چچا کسی کا زندہ ہو تو چچا ہی باپ ہوتا ہے، وہ باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ حمزہ جو آپ کے باپ کے درجے میں داخل تھے، کتنی بے دردی سے ان کو مار دیا گیا، ان کی لاش کا مسئلہ بنا دیا گیا، پیٹ پھاڑ دیا گیا، کلیجہ نکال لیا گیا، اس کو چبانے کی بھی کوشش کی گئی لیکن چبا نہ سکی، ہندا اس کو تھوک دیتی ہے، ناک کاٹی گئی، کان کاٹا گیا، زبان کاٹی گئی، اور ہندا نے اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا، اپنے گلے میں ڈالا۔ جب اللہ کے نبی کے پاس وہ ہندا آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں ہندا ہوں، آپ کے چچا کی قاتل ہوں، میں نے حضرت حمزہ کو قتل کروایا تھا۔ جب چچا کا نام سنا، چچا کی لاش آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، آپ بیٹھے تھے اڑ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اے ہندا تو نے میرے چچا کو قتل کیا تھا۔ وہ لاش آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئی، پھٹا ہوا پیٹ، چپا ہوا کلیجہ، کٹی ہوئی ناک، کٹی ہوئی زبان، کٹا ہوا کان آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ہندا تو نے میرے چچا کو قتل کر دیا تھا، لیکن میں نے اپنے چچا کو سید الشہور، میں نے اپنے چچا کو سید الشہداء کا درجہ دے دیا۔ اے ہندا تو میرے پاس معافی مانگنے کے لیے آئی ہے، جا اے ہندا میں نے تجھے معاف کر دیا، تجھے نظر انداز کر دیا۔ آپ نے ہندا کو بھی بد دعا نہیں دی۔ طائف کا واقعہ پڑھو، طائف کی سرزمین پر اللہ کے رسول کو کتنے پتھر مارے گئے، لہو لہان آپ کو کر دیا گیا۔ طائف کی سرزمین پر جب آپ جائیں اور جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے وہ چیز دیکھی ہوگی، وہ پہاڑی بھی دیکھی ہوگی جہاں پر اللہ کے رسول، جہاں پر کافر کھڑے تھے اور اللہ کے رسول کے اوپر پتھر برسا رہے تھے۔ لوگ بتاتے ہیں اللہ ہم سب کو ایسی مقدس جگہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ایسی بابرکت جگہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس جگہ پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تھے اور کافر اتنی اونچائی سے پتھر برسا رہے تھے، اتنی اونچی پہاڑی سے کافر اللہ کے نبی کے اوپر پتھر مار رہے تھے اور اللہ کے رسول اس جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ جگہ بھی لوگ دکھاتے ہیں، جو گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، یہاں پر اللہ کے نبی کھڑے تھے اور اللہ کی دعوت لوگوں کو دے رہے تھے اور کافر اتنی اونچائی سے آپ کے اوپر پتھر برسا رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، لیکن آپ نے ان لوگوں کو بھی بد دعا نہیں دی۔ آپ کا سر اس موقع پر پھٹ جاتا ہے، خون نکل نکل کر جوتوں میں جم جاتا ہے، لیکن بد دعا نہیں دے رہے ہیں۔ فرشتے ان کے پاس آئے، اللہ کے نبی کے پاس، اور آ کر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے درمیان لا کر پیس دیں، سرما
سرما ان کا ہم بنا دیں، اگر آپ کہیں تو ان طائف کے لوگوں کو ہم چٹنی بنا دیں، دو پہاڑیوں کے درمیان لا کر ہم پیس دیں، کیونکہ طائف دو پہاڑیوں کے بیچ میں ہے، ایک پہاڑی ادھر ایک پہاڑی ادھر، بیچ میں طائف بسا ہوا ہے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا، اگر آپ کہیں تو ہم ان پہاڑوں کو لے آئیں اور اس پیس دیں، چٹنی اور سرما ان کا بنا دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آئے فرشتوں تم ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں کے لیے بھی آپ نے دعا فرمائی، غور کرو، پتھر کھا رہے ہیں لیکن بد دعا نہیں کر رہے ہیں، ان طائف کے لوگوں کو بھی دعا دے رہے ہیں، اور دعا دیتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، آئے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتی نہیں ہے کہ میں تیرا نبی ہوں، یہ جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ فرشتے کہنے لگے اگر آپ کہیں تو ان کی اوپر آگ کا عذاب لے آئے، ابھی طائف والوں کو ہلاک کو برباد کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آئے فرشتوں اگر آج یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی پشتوں میں چھپی ہوئی نسلیں ضرور ایمان لانے والی ہوں گی، ان کی ریڑھ کی ہڈی میں اور ان کی پشتوں میں جو نسلیں چھپی ہوئی ہیں وہ میری اوپر ضرور ایمان لانے والی ہوں گی۔ آپ نے طائف کے لوگوں کو بھی بد دعا نہیں دی۔ اور دیکھ لو طائف کا علاقہ ٹھنڈا علاقہ ہے، کتنی ہریالی اور کتنا سکون وہاں پر ہے، لیکن طائف کے اس لوگوں کو اس موقع پر آپ نے بد دعا نہیں دی۔ لیکن جنہوں نے عصر کی نماز آپ کی چھڑوائی اور جن لوگوں کی وجہ سے آپ کی ایک وقت کی نماز قضا ہوئی اور وقت کے بعد آپ نے ایک وقت کی نماز پڑھ دی، ان لوگوں کے لیے آپ فرما رہے ہیں ملأ اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، وقبورہم ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے، ان لوگوں کی وجہ سے میری عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ ایک وقت کی نماز، وہ بھی چھوٹی نہیں تھی آپ کی کہ چلو چھوڑ دیا، مغرب کی بات بھی نہیں پڑی تھی، مغرب سے پہلے پڑھی، مغرب سے پہلے پڑھ چکے تھے عصر کی نماز، لیکن وقت نکل گیا تھا، اول وقت پر آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، اس کی کتنی تکلیف تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی ان لوگوں کے لیے بد دعا کر دی جس نے اپنی ذات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، اپنی بیٹی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، چچا جو باپ کے درجے میں داخل تھے اس کے قاتل کو بھی آپ نے چھوڑ دیا، سب کے ساتھ آپ نے سمجھوتا کیا، لیکن نماز کا معاملہ آیا تو آپ نے سمجھوتا نہیں کیا اور ان کافروں کو آپ نے بد دعا فرمائی۔ اسی لیے آپ اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کسی کی نماز چھڑوانے کا سبب بھی مت بنیے۔ اذان ہو چکی ہے، یہ نماز کا وقت ہے، تو ایسے وقت پر آپ اس کو مت الجھائیے کہ اس کی نماز چھوٹ جائے یا نماز جماعت چھوٹ جائے یا وقت اس کا نکل جائے۔ آپ خود نہیں پڑھ رہے ہیں اور دوسرے کی نماز چھڑوانے کو اور وقت نکلوانے کا آپ سبب بھی بن رہے ہیں، اس لیے یہ کام آپ مت کریے۔ اذان کے بعد آپ کسی کام میں الجھا رہے ہیں کسی کو، اذان کے بعد آپ کچھ کروا رہے ہیں، اپنے گھر لے جا رہے، چلو ناشتہ کرنے، چلو کھانا کھانے اذان کے بعد، تو یہ پھر آپ مجرم ہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ رہی ہے، آپ مجرم کہلائے جائیں گے۔ اسی لیے کسی کی نماز چھڑوانے کا سبب مت بنیے۔ آپ حسنین صاحب آپ کتنے ہی خطبے دے لو نماز کے موضوع پر، پورا مہینہ آپ اسی پر درس دے دو، ایک مہینے کے چاروں جمعے آپ اسی پر بول لو، پوری سال آپ اسی موضوع پر بول لو، ہم اتنے بڑے ڈھیٹ ہیں کہ ہم عصر میں پھر نہیں آئیں گے نماز پڑھنے، ہم مغرب میں پھر نہیں آئیں گے نماز پڑھنے، ہم عشاء میں پھر نہیں آئیں گے نماز پڑھنے، اتنے بڑے ڈھیٹ بن چکے ہیں ہم۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیز کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی چیز کا حساب لیا جائے گا تو وہ نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز آپ کی اگر درست نکل گئی تو ٹھیک ہے، اور نماز میں اگر آپ گر گئے، نماز کے مرحلے کو اگر آپ پار نہیں کر سکے تو پھر آپ آگے بھی ناکام ہو جائیں گے، اور پھر آپ کے لیے وہ جہنم تیار کر دی گئی ہے جس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ پڑھیے قرآن کی تفاسیر، پڑھیے قرآن کی آیتیں، صرف قرآن کو سن لینا نمازوں میں تراویحوں میں کافی نہیں، اس کے ترجمے کو بھی سنیے غور سے کہ کیا بتایا جا رہا ہے، اس کی تشریح کو بھی سنیے غور سے کہ کیا بتایا جا رہا ہے۔ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں
جائیں گے تو یہ جنتی جب جھانکیں گے اپنی کھڑکی کھول کر جب جہنم میں دیکھیں گے تو ان کو اپنے رشتہ دار نظر آئیں گے، ان کو اپنے اہل محلہ، اہل قریہ، گاؤں کے بستی کے رشتہ دار، خالہ ماموں جو بھی جہنم میں گئے وہ سب وہاں پر نظر آئیں گے۔ تو جنتی ان سے پوچھیں گے کہ تم کو کس گناہ کی پاداش میں تم جہنم میں آ گئے؟ تم تو ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سفر کرتے تھے، ہنسی مذاق ہمارے ساتھ ہوتا تھا، پھر آج تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ اور ہم تو جنت میں ہیں، تم جہنم میں کیسے پہنچے؟ تو وہ جہنمی سب سے پہلا اپنا جرم جو بتائیں گے، اس پر مسلمانوں گانٹ باندھ لو، سب سے پہلا جرم جو جہنمی اس موقع پر جنتیوں کو بتائیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اور دوسرے گناہ ہیں، لیکن بتانے کا جو مقصد میرا ہے وہ صرف اتنا، جہنمی سب سے پہلا گناہ اگر بتائیں گے تو کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نماز سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے اور مسجدوں کو بھرنا شروع کیجئے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو نمازی بنا دے، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو تیری رحمت کو جانچو کہ انہیں قبروں کو نور سے بھر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ولا تقتلوا أولادكم خشية